یہ خودکش دھماکہ جو ہوا ہے اور جو کل وانا والی سچویشن ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مودی اور اس کے وہ امت شاہ اور باقی سب کو یہ دیکھیں، وہ بچر آف گجرات کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ سیاستدان نہیں، وہ درندہ صفت آدمی ہے اور وہ اتنا مکار اور مکروہ ہے کہ جس کے لیے انسانوں کے خون کی ہولی کھیلنا اپنی سیاست کے لیے اور اقتدار کے لیے وہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ اس وقت صورتحال اس کی یہ ہے کہ وہ پاگل کتے کی طرح وہ بنایا ہوا ہے۔ جو ہزیمت تھی، جو بنیان المرصوص، اور وہ جو سندور جو ہے وہ جب ان کے لیے تندور بنا، اب وہ اس ہزیمت سے، اس شرمندگی، شکست اسے نظر آ رہی ہے کہ میں کہاں کس طرح منہ چھپاؤں۔ انڈر سنگل کمانڈ پاکستان کی آرم فورسز آ جاتی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اور وہاں پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے سید عاصم منیر فیلڈ مارشل جیسا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے اب 100 سال پھر ہم آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دے سکتے، ادھر اسرائیل، ادھر بھارت، ادھر خارجی اور ادھر کچھ اندرونی جتھے۔ آپ ان کو جب ڈاٹس کنیکٹ کریں گے نا تو آپ کو یہ درندوں کا، بچرز کا اور احسان فراموشوں کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف آپ کو سمجھ آ جائے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اب جو احتجاج کریں گے وہ نیکسٹ لیول احتجاج ہوگا۔ ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ وقت ان حرکتوں کا نہیں، ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں۔ اگر اسٹریٹجی ہے تو یہ ناکام نہ ہوتے۔ عمران خان کی اگر مشکلات میں بہت بڑی کوئی رکاوٹ ہے نا تو وہ ان کا اپنا سوشل میڈیا ہے اور یہ باہر بیٹھے اور نہیں، خیر سے وہ خود پہلے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک، 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کر رہی ہوں۔ دو افسوسناک خبریں۔ سب سے پہلے تو وانا کیڈٹ کالج پر خارجیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا اور اس وقت تک جب تک یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے، حملہ کرنے والے 3 خارجیوں کے خلاف ابھی بھی آپریشن اس وقت جاری ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد G11 کچہری کے نزدیک خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور ہوا کیا کہ خودکش حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آیا اور جب اس کو آگے جانے کی جگہ نہیں ملی، وہاں پر پولیس موبائل وین کھڑی تھی اور موٹر سائیکل کو ٹکرایا گیا پولیس موبائل وین کے ساتھ، جس کے نتیجے میں بڑا خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا۔ پولیس موبائل وین کو نقصان پہنچا، وہاں پر پرائیویٹ گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، ان کو نقصان پہنچا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد اس دھماکے کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کو پمس ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو کیجویلٹیز ہیں ان میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی امان میں رکھے اور ایسے حملوں سے، دشمن کے ایسے بزدلانہ وار سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اس حملے کی ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ گزشتہ رات اگر دیکھا جائے تو بھارت کے کیپٹل دہلی میں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد یہ فوری طور پر خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بھارت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں بھارت کے میں اب اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا فالس فلیگ آپریشن کر سکے، کیونکہ جب بھارت نے مئی میں جو حملہ کیا یا اس سے پہلے جو ابھینندن والا واقعہ ہوا تب بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہی تھا۔ تو ہمیشہ سے بھارت کو اس طرح کی سرجیکل سٹرائکس کر کے، فالس فلیگ آپریشنز کر کے پوری دنیا میں شرمندگی اٹھانا پڑی، اور اب کی بار ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ جناب اپنے ہی ملک میں خود ہی دھماکہ کروایا اور اب پاکستان میں بھی اپنی پراکسیز کے ذریعے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پر بزدلانہ وار کر رہا ہے، کیونکہ اب ہیں بہار میں الیکشن اور مودی کے پاس جیتنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں، کوئی کہتے ہیں نا بیچنے کو منجن کوئی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان کے نام پر بیانیہ بنا کر وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ جیتنا چاہتا ہے۔ بہرحال میرے ساتھ فرحت عباس شاہ صاحب موجود ہیں۔ فرحت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ دونوں انتہائی افسوسناک خبریں ہیں اور دل بہت دکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، لیکن یہ خودکش دھماکوں جو ہوا ہے اور جو کل وانا والی سچویشن ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو obvious تھا، یہ جو میرے جیسے طالب علم ہیں سیاست کے، یا سمجھ لیں کہ بین الاقوامی ریلیشن کے جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا نظر رکھتے ہیں حالات پر، کرنٹ افیئرز پر، جو ان سب کو یہ خدشات یہ تھے لاحق، کیونکہ بھارت کا ٹریک ریکارڈ، بھارتی حکومتوں اور حکمرانوں کی نفسیات، ان کا جو ان کے اندر کے جو جانور ہیں نا، ان کا ہمیں اچھی طرح سے سیاق و سباق معلوم ہے۔ جو وہاں پہ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھارت میں جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ تر جو ہے وہ انڈر ورلڈ ہی وہاں پہ حکمران رہی ہے، وہ سیاستدان تو ہے نہیں۔ مودی اور اس کے وہ امت شاہ اور باقی سب کو یہ دیکھیں، وہ کہاں ہیں سیاستدان؟
جو بچر آف گجرات کیوں کہا گیا اسے کہ کیونکہ یہ سیاستدان نہیں، وہ درندہ صفت آدمی ہے اور وہ اتنا مکار اور مکروہ ہے کہ جس کے لیے انسانوں کے خون کی ہولی کھیلنا اپنی سیاست کے لیے اور اقتدار کے لیے وہ ایک اسٹریٹجی ہے. اس کی درندگی کا عالم یہ ہے کہ اپنے ہی دیکھیں نا، اب ہمارے یہاں پہ ہم سارے ملول ہیں اور سب سے زیادہ بلیم ہماری فوج کو وہ کرواتے ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے اور قربانیاں کون دیتا ہے سب سے زیادہ؟ ہماری فوج دیتی ہے. اس کے بعد پولیس کے جوان دیتے ہیں، عام آدمی دیتا ہے قربانیاں، ہماری تمام افواج جو ہیں. اور وہ جو ہے وہ قربانیاں لیتا ہے اپنے ملک کے لوگوں سے. کہیں پہ ہزاروں لوگ مروا دیے، کہیں لاکھوں مروا دیے. اور یہ جو مسلمان اور ہندو جو لڑائی کروانا ہے وہ تو اس کا بڑا یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسے پسند ہے، پسندیدہ کام ہے کہ لڑواؤ ان کو اور جیتو الیکشن اور اقتدار میں آؤ. اس وقت صورتحال اس کی یہ ہے کہ وہ پاگل کتے کی طرح وہ جو ہے نا وہ بھنایا ہوا ہے کہ میں کس طرح وہ اپنی جو ہزیمت تھی جو بنیان المرصوص کے ذریعے جو اس کو اٹھانی پڑی ہمارے آپریشن، اور وہ جو سندور جو ہے وہ جب ان کے لیے تندور بنا، وہ اب وہ اس ہزیمت سے، اس شرمندگی، شکست اسے نظر آ رہی ہے کہ میں کس طرح منہ چھپاؤں. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس سے بھی آگے جائے گا. ابھی آپ جو دیکھیں جو پاکستان میں اس نے شروع کروا دی ہیں حملے، کیا یہی وجہ ہے؟ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ مطلب 2 دفعہ کی شرمندگی، یہ تو ابھی ریسنٹ والی شرمندگی ہے نا کہ پوری دنیا کے سامنے بے عزت ہوا بھارت. اب وہ فرنٹ سے نہیں وار کر رہا، اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے، جو آج اسلام آباد میں ہوا ہے. رحمہ صاحبہ یہ شروع سے، یہ پہلے دن سے ہی یہ کر رہا ہے. دیکھیں میں یہ جو آپ نے فالس فلیگ آپریشنز کی ہم نے سیریز بھی چلائی اپنے ریڈیو پر، کہ یہ شروع سے ہی اس طرح کا ڈرامہ رچا کے کوئی نہ کوئی جعلی کوئی ڈرامہ خود کیا اور الزام پاکستان پہ لگا کے اس پہ چڑھ دوڑا. یہ تو اسلام دنیا کے سامنے سچا بنا، دنیا کی ہمدردیاں جیتنے کی کوشش کی کہ جی دیکھیں پاکستان نے، اور ساری وارداتیں خود ان کی اپنی پولیس نے، اپنے تفتیشی اداروں نے یہ خود تسلیم کیا کہ اس میں پاکستان یا وہاں کے لوگ ملوث نہیں ہیں. ابھی جو یہ کار والا دھماکہ ہے، اب بھی ان کے تفتیشی ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بارود ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی، وہ تو پتہ نہیں کیا کوئی گیس کا سلنڈر یا کوئی کٹ یا کچھ اور ہوا ہے، اس میں کوئی خود کچھ حملہ آور انوالو نہیں ہے، اس میں کوئی مذہبی نہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں تفتیشی ادارے کہ مودی بخش دے، یہاں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس نے جوابی کارروائی، اور کوئی کہہ رہا ہے ماروتی پہ دہشت گرد آئے، کوئی کہہ رہا ہے ہنڈائی پہ آئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ان کا آ کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ کچھ کہتا ہے. مطلب ایک سے ایک کی بات نہیں ملتی. کوئی کہتا ہے عثمان نے حملہ کیا، کوئی کہتا ہے سلمان نے کیا، پتہ نہیں اب تک کتنے نام جو ہے وہ بنا بھی دے گا. کچھ لوگوں بیچارے معصوم لوگوں کو پکڑ کے ان کو مار کے کہے گا دہشت گرد مار دی. وہ تو یہ کرتے ہیں، یہ راہ جو ہے اس کا کام ہے یہ پوری دنیا میں وہاں سکھ سرداروں کو بھی، لیڈرز کو کہاں ملک میں جا کے مارا ہے اور ساری دنیا نے لان تان ان پہ کی ہے. کینیڈا میں انہوں نے کیا، انگلینڈ میں وارداتیں کی ہیں، امریکہ میں کی ہے. یہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. یہ بچر آف گجرات اور اس کی ٹیم وہ کرتی یہی ہے ہمیشہ. اور الیکشن تو وہ اسی نفرت کی بنیاد پر جیتتے ہیں. اگر یہ نفرت نہ کریں تو یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، کیونکہ ان کے پلے کوئی کرتوت نہیں ہے. جیسے پاکستان میں ایک جماعت کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ صرف انتشار کے ذریعے. اب اس وقت جو صورتحال ہے، جو سب سے زیادہ ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے آؤٹ رائٹلی وہ جو فتنۃ الہند اور فتنہ الخوارج کو آؤٹ رائٹلی یہ تنبیہ کرتے ہوئے ان کے مذاکرات اور ان کی باتوں کو مسترد کیا ہے کہ جب تک آن گراؤنڈ ہمیں تم لوگ اپنی اوقات میں آتے ہوئے اور پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردی، اس کے اڈے، اس کی محاذ آرائی، ٹریننگ کیمپس، انسرجنٹس یہ بند نہیں کرو گے آن گراؤنڈ، ثبوت نہیں دو گے، تو ہم پھر دیکھ لیں گے تم لوگوں کو، کوئی مذاکرات نہیں. اب اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ کہیں خود افغانستان میں اب بہت سارے لوگ وہاں پہ گروپس بھی اور پولیٹیکل گروپس بھی، مذہبی لوگ بھی، باقی عوام بھی، وہ ان طالبان جو یہ جو اس وقت بھارت کے جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف اب شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ ایجیٹیشن شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ہم نہیں، یہ کیا کر رہے ہو کہ تم مسلمان جو ہمیں برادر مسلمان ملک پاکستان نے ہمیشہ جو ہمارا سہارا بنا ہے، ہمیں ہمیشہ پناہ دی ہے، ہمیں ہمارے سرپرستی کی ہے، مدد کی ہے ہمیشہ دکھ سکھ میں. تم بھارتی حکومت، بچر حکومت،
انڈر گراؤنڈ مافیاز کی حکومت سے مل کے تم مسلمانوں کو مار رہے ہو. تو وہ شروع ہو گیا. اور اب یہ تکلیف ایک تو یہ ہے. دوسری تکلیف یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی اس وقت جو آرمڈ فورسز کو ایک نیا سٹرکچر دیا جا رہا ہے, جو سٹرکچر کی جا رہی ہے, جو آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی طریقے آئینی طریقے سے ساری جماعتوں کو اعتماد میں لے کے جو بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ جو ٹریڈیشنل طریقے تھے وار کے وہ اب نہیں چلیں گے. پوری دنیا نے اپنی اسٹریٹجی, اپنا سٹرکچر, اپنے ڈھانچے اور اپنا جو ایک کہنا چاہیے کہ حکمت عملی تبدیل کی ہے. تو ہمیں وہ ماڈرن تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آئینی ترمیم اور آئین سازی ہوتی ہے, اسی لیے بالکل یہ ادارے بنے اسی لیے ہوئے. اب ان کو تکلیف یہ ہو گئی ہے کہ اگر انڈر سنگل کمانڈ پاکستان کی آرم فورسز آ جاتی ہیں, جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہاں پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے سید عاصم منیر فیلڈ مارشل جیسا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے اب 100 سال پھر ہم آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دے سکتے کہ وہ جو پھر, کیونکہ جو چلے گی نا پھر آگے جو سلسلہ چلے گا نسل در نسل, جو ڈائنیسٹی ایک بنے گی دفاع کی, وہ پھر ختم ہو گیا بھارت. اب اس کو اگلا خوف یہ ہے کہ کہیں یہ 927ویں ترمیم جو ہے اس کے خلاف تھوڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. بھائی یہ اس کا عوام سے تعلق کوئی نہیں ہے, اور اس پروپیگنڈا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل سینٹ سے منظور ہو چکی ہے اور جو جماعت اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی ان کے اپنے ہی ایک بندے نے, سیف ابرو نے, اس مسودے کے مطلب حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا. آج یہ مسودہ میری بات سنیں, اس میں آپ کو تکلیف ہے, اس میں مجھے عوام کا کوئی, جس چیز میں میرے ملک کی ترقی, خوشحالی ہے, امن ہے, سکون ہے, ہر طرف ایکچولی جو مجھے لگتا ہے, جو میرا تجزیہ, ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہ اس سیاسی چال بازی, اس سیاسی بدعملی میں کہہ رہا ہوں کو مائنس آئینی طور پر مائنس کیا جا رہا ہے کہ جو کسی بھی وقت بیرونی طاقت یا اندرونی کسی خلفشار کی وجہ سے جو پاکستان کی سالمیت پر جب حملہ آور ہوتی ہیں تو یہ ان کو ہی وہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا دفاع مزید مضبوط ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اب خلاؤں میں جنگ ہونی ہے, اب جنگ ہونی ہے ایسے پلک جھپکتے میں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میرا اردو میں سب سے پہلا مضمون میں نے لکھا کہ ملٹرائزیشن جو ہے آرٹیفیشل, وہ اتنی آگے جا رہی ہے کہ آپ پوچھنے دوڑیں گے جی آپ بتائیں حکم کریں, نہیں, یہ اس بندے کی کمانڈ میں ہوگا جو بیدار ہے, 24 گھنٹے اویلیبل ہے, اور جسے پتہ ہے کہ میں نے فوری طور پر کیا فیصلہ لینا ہے, کیا کمانڈ دینی اور کیا کمانڈ نہیں دینی. تو اتنی سی بات ہے. اس میں اب فیلڈ مارشل کے پیچھے پڑ جائیں یہ لوگ یا اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑ جائیں افواج پاک, تو وہ سارا یہ کنیکٹ کریں آپ ڈاٹس ان کو کہ ادھر اسرائیل, ادھر بھارت, ادھر خارجی الخوارج فتنہ, اور ادھر کچھ اندرونی جتھے. یہ آپ ان کو جب ڈاٹس کنیکٹ کریں گے نا تو آپ کو جو دلی والا جو ہے وہ جو دھماکہ ہے جو بھی جس طرح بھی اس کا الزام فالس فلیگ بنتا ہوا, اور پاکستان میں یہ دھماکوں کا آغاز ہونا, اور یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ کرائے کے قاتلوں کا جو بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں, اور یہ درندوں کا, بچرز کا اور کرائے کے قاتلوں کا مذہب کے نام پر, اور احسان فراموشوں کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف آپ کو سمجھ آ جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ تو چیز ہم نے ڈسکس کر لی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اب جو احتجاج کریں گے وہ نیکسٹ لیول احتجاج ہوگا. تو کون سا نیکسٹ لیول احتجاج ہوگا؟ جیسا یہ آئینی ترمیم پر تھا وہ فلاپ احتجاج سب نے دیکھ لیا, ہر پاکستانی نے دیکھ لیا. اب یہ نیکسٹ لیول احتجاج کون سا ہوگا جب پاکستان ایک کروشل مرحلے سے گزر رہا ہے؟ ایک طرف بھارت ہے, دوسری طرف افغانستان ہے. تو یہ تحریک انصاف اپنے ملک کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ڈرامہ جو ہے وہ ہر وقت رچائی رکھتے ہیں اور ہر کسی کو اپنی طرف انگیج کیے رکھتے ہیں. سب بڑے دکھ کی بات ہے کہ فروری مارچ, اپریل مارچ, فائنل کال, نیکسٹ لیول کال, یہ نا ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ وقت ان حرکتوں کا نہیں ہے. پولیٹیکل دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے, میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی الٹریٹ ہیں اور دانا نہیں ہیں, یہ نادان ہیں, سیاسی نادان ہیں میں اگر اس کو کہوں, کیونکہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. اگر اسٹریٹجی ہے تو یہ ناکام نہ ہوتے, اسٹریٹجی ہوتی کوئی پولیٹیکل ہوتا نا یہاں سے دماغ, تو یہ آج نہ جیلوں میں ہوتے, نہ جوتے کھا رہے ہوتے, نہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے, نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے.
یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان اور یہ سب ان کی فرسٹریشن ہے، اور صرف سوائے گالیاں دینے اور بیان بازی کرنے اور لوگوں کی توجہ کام کر نہیں رہے اور گالیاں دے کے کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی جی کتے باندھ رہے ہیں جی یہ کر رہے. مجھے یہ بتائیں جو افواج پاکستان، جو سیکورٹی فورسز اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن سے قربان ہونے کا جذبہ لے کر، شہادت کا جوش لے کر میدان جنگ میں اترتے ہیں اور میدان جنگ میں اپنی نمازیں قضا نہیں ہونے دیتے، وہ اس طرح کی بات کریں گے، حرکت کریں گے؟ کتنے شیم آن دیم، شیم آن دیم. یہ سب جتنے ہیں شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ پاکستانی فوجیوں کی بات اور سیکورٹی فورسز کی کر رہے ہیں جو مانی نہیں جا سکتی، جو ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں 2 محاذ تو ابھی کھلے ہوئے ہیں، بے شمار محاذ ہیں، لیکن 2 محاذ کے ابھی ایک وانا میں 3 خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، دوسری طرف یہ اسلام آباد والا واقعہ ہے. تو ہماری سیکیورٹی فورسز اس وقت کتنی انگیجڈ ہیں ہر محاذ پر، اور ایسے میں ہر تھوڑے عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب تو ہم یہ کریں گے، اب تو ہم وہ کریں گے. بیسیکلی یہ ان کی فرسٹریشن ہے کہ ان کی دال اصل میں کہیں پہ گل نہیں رہی. سو یہ آؤٹ آف دا فرسٹریشن دے آر ڈوئنگ. مجھے ایک بات کرنے دیں، اب میں ایک ٹیکنیکل بات کرتا ہوں. مثلا وہ گل صاحب ہیں، کوئی صاحب تو نہ ہی کہیں، جو شہباز گل، چلے وہاں وہ جو ہیں کوئی گل ہے، کوئی دل ہے، کوئی دل ہے، کوئی دلدل ہے، کوئی کل ہے، دلدل ٹھیک ہے، دل جو بھی ہے نا وہی مقصد ہے، کل کہہ لیں. ان لوگوں نے کبھی سوچا ہوگا ان کی نسلوں نے کہ یہ ان کو کوئی بندہ آئے گا وہ اٹھا کے ان کو کوئی اپنا پرائم منسٹر کا مشیر لگا دے گا، وزیر بنا دے گا، کوئی اور توپ بنا. اسی لیے تو یہ اوقات سے باہر ہو گئے. چودھری صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا، چودھری صاحب اون چودھری چلیں، وہ میری ان سے ایک آدھ سلام دعا بھی ہوئی ایک بار. میں اتنا انہوں نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا کہ میں بھی کوئی اس طرح کی توپ شے بن جاؤں. اب جن لوگوں کی نسلوں میں تصور اور سوچ اور سیاسی، اب میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، خواجہ سعد رفیق والد کی سیاسی کوئی جد و جہد، اپنی سیاسی جد و جہد، بھائی سیاسی جد و جہد، مارے اسٹوڈنٹ لیول سے کٹا پہ کھا کے ہوا. اسی طرح پیپلز پارٹی میں دیکھیں اگر بلاول صاحب ہیں تو قربانیوں کی ایک فہرست ہے. یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کو تو محلے میں کونسلر نہ کوئی بناتا، انہوں نے نعرے بازی کر کے ٹھگ بازی. میں تو پھر اور پیسہ جس کے پاس پیسہ تھا تحریک انصاف میں اسی کو ہی اوپر لایا جاتا تھا. میں کہتا ہوں وہ جو یا زبان تھی یا پیسہ تھا. پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لانے والی تھی، اب مجھے کہنے دیجئے کہ جتنا انہوں نے بھی کوئی کم نہیں کی پاکستان کے ساتھ، بے شک وہ جتنے بھی جو ان کو لے کے آئے تھے، دیکھیں نا عاقبت نہ اندیشی دیکھیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہر اس وقت یہ جلوس نکالنے پر مصر نظر آتے ہیں جب پاکستان کو باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، جب ہماری ٹریک ریکارڈ ہمارے دشمن تکلیفیں، یا باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہو، یا کسی پریزیڈنٹ نے دورہ کرنا ہو، کوئی ہائی لیول انگیجمنٹ ہو، کچھ بھی ہو، ہائی لیول وزٹ ہو، یہ لازمی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. اسی دوران یہ کوئی نہ کوئی ایسا تماشا کریں گے جس سے پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. اب یہ کیوں تڑپتے ہیں کہ ان کا تھا کہ یار اسی تے وزیر ساں، اسی مشیر ساں، اسی پتہ نہیں کی تقریر ساں، تقریریں کر رہے لوگ. ویسے یہ بات نہ کریں، ابھی بھی عمران خان کے نام پر بیٹھ کے باہر بہت ڈالر کھا رہے ہیں اور جھوٹ بول کے کھا رہے ہیں، جھوٹی خبریں دے کے کھا رہے ہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے جو نہیں چاہتا عمران خان باہر آئے. جس دن عمران خان باہر آ گیا، ان کی جو ڈالروں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں نا، کھلی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری بند ہو جائیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. کل پرسوں کو مجھے بتا رہا تھا بیان کسی کا کہ انہوں نے کہا کہ ایک باری آل ویسے عمران خان باہر آ کے نا فلانے نے بھی ٹنگ دے گا، فلانے نے بھی ٹنگ دے گا، تاکہ وہ سوچن کہ یار یہ پیا رہے. اور اس وقت عمران خان کی اگر مشکلات میں بہت بڑی کوئی رکاوٹ ہے نا، تو وہ ان کی کا اپنا سوشل میڈیا ہے اور یہ باہر بیٹھے نہیں، خیر سے وہ خود پہلے ہیں، خود بھی ہے، لیکن یہ جو ان کا سوشل میڈیا، جو ان کے ٹویٹر سے مختلف خبریں جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی آتی رہتی ہے، کبھی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، یا یہ جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے جھوٹ کے انبار لگائے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے زیادہ مشکلات ہیں. اور یہ اگر اپنے آپ کو سدھار لیں تو شاید ان کی آدھی سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ ریڈیوس ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. ویورز آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.